کہ اسلام کی جو پہلی آیت، جو قرآن کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اقرا سے بات کی گئی ہے، اور ان دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر پسماندہ اور تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں تو مسلمان ہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیم اور اسوہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ یہ بھی یقیناً ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو اس وقت پہ سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ سب جانتے کتنے مسائل تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا، شراب کا مسئلہ تھا، زنا کا مسئلہ تھا، اور کتنے مسائل تھے، سماجی بہرہروی تھی، سماجی، اجتماعی، حکومتی، ہر وقت مسائل کا ایک انبار تھا۔ لیکن دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر تاریکی پھیلی ہو تو تاریکی کہنے سے تاریکی دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ تاریکی دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آپ دیا روشن کر دیجئے، وہاں پر ایک آپ ایک نور کی کرن آپ وہاں پر پیدا کر دیجئے، تاریکی ہٹ جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو آج نمبر 1 پر ہم اہل ایمان سے بھی کہتے ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور پڑھائی کے طرف اور تعلیم کے اندر، دونوں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اندر ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آئے تھے، اور ایک بات میں اور آپ کو ایک سوال کہتا ہوں، اس کے بعد دوسری جو آیت نازل نون والقلم، کہ یہ تو اس کے اندر کتاب، اور اگلی آیت کے اندر جو سورہ قلم نازل ہوئی اس کے اندر بتایا گیا قلم۔ تو جب تک مسلمانوں نے کتاب اور قلم سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھا تو دنیا کے اندر ترقی کرتے رہے، جب تک مسلمانوں کا رشتہ قلم اور کتاب سے کمزور ہوا ہے اس وقت یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو ہم آج کے آپ کے اس چینل کے تمام ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رشتہ قلم اور کتاب سے مضبوط کریں، اور دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کتاب اور قلم سے رشتہ مضبوط کیجئے، لیکن جو اسلام نے کہا اقرا بسم ربک، کہ اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک کے نام سے پیدا کیے، کہ آج یہ بھی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بالکل 2 4 کی طرح بات کے جو بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جو اسکینڈل جو سامنے آ رہے ہیں، کوئی جاہل لوگ نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر کر رہے ہیں، بڑے اسکالر لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہاں اگر کمی ہے کس چیز کی تو وہ کمی ہے باسم رب کی، کہ رب کے نام سے جب پڑھائی ہوگی تو وہ اسکالر بنے گا جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوگا، وہ ڈاکٹر بنے گا جس کے دل کے اندر رحم ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس کی تجوریاں بھرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے ٹیبل پر آپریشن ٹیبل پر ڈاکٹر مریض کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کے مریض کی حالت ہے تو 2 لاکھ روپے جمع کر دیجئے، اور پھر 8 دن اس کو اس پہ رکھا جا رہا ہے، کیا کہلاتا ہے وہ، اور جو مصنوعی مشین ہے اور اس سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس طرح انجینئر ہوگا تو وہ دنیا کو موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں قائد صاحب اخلاقی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی تعلیم کی ہم ان کو دیتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم تعلیم کو دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سوالات کا جو ہے آپ کے اپنے پروگرام میں شامل کریں، لیکن اس کے ساتھ ناظرین ہم بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی میسج ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN، اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے 2 ٹول فری نمبر ہے جسے آپ ہمیں جو ہے فون کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 180042540889۔ ہمارا ایک STD نمبر بھی ناظرین جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، جو ہمارا نمبر ہے 08415305010۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 2 چیزوں پر آگرہ سے ہم نے کام کرنا چاہیے۔ پہلی شرط 0 ڈیفیکٹ اور دوسری شرط پیکیجنگ۔ While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो
जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि आपके तमाम लोगों के सवालात का जो है यहाँ पे शामिल करें और आपको जवाब मिल सके और आप उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। हमारे पास काजी साहब जो सवाल आया यहाँ से मोहम्मद कदीर साहब का हैदराबाद से आया है और ये जानना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सही तारीख क्या है। ये देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख जो है ये तो एक आमुल फील, जो आमुल फील कहलाता है, जिसका तज़किरा सूरे फील के अंदर है कि एक साल ऐसा हुआ था कि अबरहा ने, यमन के बादशाह ने मक्के पर हमला करने की कोशिश की थी, वो आमुल फील। तो ये तो एक आमुल फील और 571 ईस्वी कहलाता है। 571 ईस्वी आमुल फील के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अब रहा ये चांद की तारीख कौन सी थी, तो आमतौर से हमारे यहाँ जो मशहूर है वो 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन अल्लामा शिबली और दीगर मुहक्किकीन ने जो तारीख बताई है मुख्तलिफ अंदाजे निकालकर 9 रबीउल अव्वल के बारे में आता है। तो 9 रबीउल अव्वल भी उलमा कहते हैं कि आपकी यौम पैदाइश है और 12 रबीउल अव्वल तो हमारे यहाँ मशहूर है ही। तो और जी यहाँ पे हमारे पास कुछ और सवाल है, जिस तरह से अभी पहले आपने वजाहत की थी, जो है शुरू में जो सवाल आया था कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है, उसमें बहुत सारे हक को लेके भी बात की गई है। इसी मुतालिक एक सवाल तबस्सुम साहिबा को गुलबर्गा से आया और उनका सवाल यह है कि उनके वालिद और भाई उनका हक नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में वजाहत करें कि किस तरह से जो है हक क्या दिया गया इस्लाम में। देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया गया कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात में यह है कि अल्लाह को एक माना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लाए उनको हक माना जाए और ये तसव्वुर रखा जाए कि आदमी जो कुछ कर रहा है इसका अच्छा या बुरा बदला उसको मरने के बाद आखिरत में मिलना है। तो जनाब मोहतरमा, आपके वालिद और आपके भाई साहब को ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने यहाँ पर आपका हक अदा नहीं किया तो कल अल्लाह के दरबार में पहुंचने के बाद बच नहीं सकेंगे, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह जब अदल की तराजू कायम फरमाएंगे, मीज़ान क़िस्त कायम की जाएगी, तो इतना इंसाफ किया जाएगा कि अगर, जबकि वो मुकल्लफ नहीं है, अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उससे भी इंसाफ दिलवाया जाएगा। तो आपके बाप और भाई को तो अल्लाह से डरना चाहिए, अपनी आखिरत से डरना चाहिए कि बहैसियत बहन के और बहैसियत बेटी के जो अल्लाह ने आपका हिस्सा मुतय्यन किया है उनको आपको मालूम करना चाहिए, उनको अदा करना चाहिए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि उनको अपना कुरान की रोशनी, जो कुरान की जो तालीमात उनको जो है बेटी का हक अदा करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल हमारे पास शेख सलीम साहब का आंध्र प्रदेश से आया और वो जानना चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी की उम्र हो चुकी है और उसकी शादी के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी रखे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये भी है कि वो हज को जाना चाहते हैं, क्या उस पैसे से वो हज को कर सकते हैं? देखिए, ये दोनों अच्छा सवाल किया आपने भी। ये आमतौर से हमारे गलत फहमी है कि, और ये गैर इस्लामी तसव्वुर है कि इस्लाम ने जो आपको मुकल्लफ किया है, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आपके पास अपने वतन से बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत है तो आपको फौरन बैतुल्लाह जाना चाहिए। अब रहा मसला लड़की की शादी का, तो लड़की की शादी अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप वहां जाकर दुआ करेंगे, आप बैतुल्लाह जाकर दुआ करेंगे, आप मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में,
مقام ابراہیم پر حجر اسود پر جا کر دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں قبول ہوں گی. تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو تو فوراً اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. رہا مسئلہ لڑکی کی شادی کا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر انتظام کرے گا. لڑکی کی شادی کو بہانہ بنا کر حج میں تاخیر کرنا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں. اور یہ غیر اسلامی تصور یہ بھی سننے میں آیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر کے اندر زندہ جنازہ ہے, پہلے اس کو نکال دیں بعد میں حج کرنے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ لڑکی زندہ جنازہ نہیں, ارے یہ لڑکی رحمت ہے آپ کے لیے, رحمت تصور کیجیے. پیغمبر اسلام نے لڑکی کو رحمت قرار دیا ہے, اس لیے یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ لڑکی نہ زندہ جنازہ ہے, نہ لڑکی آپ کے لیے بوجھ ہے, بلکہ لڑکی آپ کے لیے رحمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا تو حج کرنا چاہیے. اللہ رب العزت لڑکی کے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے. جی قائد صاحب, بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام کے لوگ جے مبین صاحب نے گجرات سے, معراج صاحب نے امروہہ سے, بلال قریشی صاحب نے وردہ, تو دوسرے لوگوں نے مبارکباد دیا. ان کو یہ ہے کہ موقع سے جو اس حوالے سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا. اور جو ہے ذاکر حسین صاحب نے جودھ پور سے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, شفا کامل تمام. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں کے اندر ہاسپٹل کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. جی 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 ایک سوال ہمارے پاس ہے حامد صاحب کے, جو ہے ایم ڈی حامد علی صاحب نے داونگیری سے کیا, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی. جی دیکھیے, ابھی آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور یہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں. آتا ہے روایت میں 40 سال مکمل کر کے جب 41 سال کا پہلا دن ہوا, 40 سال مکمل کر 41ویں سال کا پہلا دن تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی. تو 40 سال مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے. اور مزید ہم بتا دیں آپ کو کہ پھر آپ نبوی بننے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہیں, اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہیں. 13 سال کے بعد آپ نے مکے سے ہجرت مدینہ کی ہے, اور 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد 23 سال مدت نبوت ہے. اس طرح 63 سال کی عمر کے اندر آپ دنیا سے تشریف لیں گے. جی جی, یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہے جو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی, بھائی اس میں خطبہ حجت الوداع کا مقام آتا ہے, اور خطبہ حجت الوداع کو لے کر اس وقت ایک اس کا پیغام کیا, اور دوسرا ہے کہ کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جب ہم انسانی حقوق کے چارٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا بیان کیا گیا. بہت عمدہ, بہت عمدہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے بھی یہ سوال کیا ہے. دیکھیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی تو بنائے گئے مکے کے اندر, 13 سال تک مکے میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینے کے اندر بھی قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. حج فرض ہوا سن 9 ہجری کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ تشریف لے گئے, جو آپ کا پہلا آخری حج کہلاتا ہے. اور اس وقت تقریباً بعض روایت کے مطابق آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے حج کیا, اور حج کے موقع پر آپ جانتے ہیں جو حضرات حج کرنے جائیں کہ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یوم عرفہ کہلاتا ہے, جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن یعنی یوم عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ایک خطبہ دیا, تقریر کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پوری انسانیت کا مینوفیسٹو ہے, منشور انسانیت اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے, ایک تو روایت وہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حجۃ عرفات کے میدان میں, اور وہ جمعے کا دن تھا, عرفات کے میدان میں ایک تو یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ حضرت آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم نے جو دین بھیجنا شروع کیا تھا, انسانیت پر ہم نے جو احسان کرنا شروع کیا تھا, آج محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اس کی تکمیل کر دی گئی. اور اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بطور دین کے اسلام کو چوائس کر لیا, منتخب کر لیا, پسند کر لیا. ایک تو یہ آیت نازل ہوئی, اس لیے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر یعنی یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم کو منانے کی ضرورت نہیں, مجھ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی, یہ عرفہ کے میدان میں اور جمعے کے دن نازل ہوئی تھی. جمعے کے دن آدمی پوری دنیا کے اندر عید مناتے ہیں, اس کو عید المومنین کہا جاتا ہے, اور عرفہ کا دن آج بھی ہر سال وہاں پر ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آیت نازل ہوئی, اور پھر اسی عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ, خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے, یعنی آپ کے آخری حج کا خطبہ. وہ خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے وہ باتیں کہی ہیں کہ آج پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. نمبر 1 پر تو آپ نے یہ کہا کہ اچھی طرح سن لو کہ جس طرح آج کے دن کی اور اس مقام کی
हुर्मत तुम्हारे, इस तरह हर एक का खून, हर एक का खून और हर एक का माल, हर एक की जान तुम्हारे ऊपर हराम है। जी। हर एक की एहतराम इंसानियत सबक दिया। और फिर आपने फरमाया कि देखो कि जितनी ये जाहिलियत की रस्में थी, आज मेरे पैरों के नीचे दफन करता हूं। आज के बाद किसी को किसी पर खाली किसी गोरे को न काले पर फजीलत होगी, न काले को फजीलत, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को फजीलत। तमाम के तमाम तुम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हो। तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक, कि रब्बुन वाहिदुन अबुन वाहिदुन, कि तुम्हारा रब भी एक है, रब्बुल आलमीन, तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए इंसान होने के नाते बहसीत इंसान किसी इंसान फजीलत, अगर फजीलत है इल्ला बित्तक़वा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो होगा जो अल्लाह के अहकामात की ज्यादा पाबंदी करने वाला होगा। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतें जो दी हैं, औरतों के हुकूक का ख्याल करना, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल, जान, हुकूक और इंसान की अजमत, इंसान की जान की कीमत आपने बयान फरमाई। और इसी के साथ साथ आपने तमाम इंसानों को, जानने वाले इंसानों को इसका मुकल्लफ किया कि जो बात उनको मालूम है दूसरों तक पहुंचाए। वो जो बातें मालूम है वो दूसरों तक पहुंचाने का मामला है। हम देख रहे हैं नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और सवाल इसलिए आ रहे हैं कि तो लोग जानना चाहते हैं कि इस्लाम ने इंसानियत को लेकर पैगाम क्या दिया है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मशक्क़तों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है, अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा गहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन वक्त बहुत कम, और हम चाहेंगे कि इस कम वक्त में काजी साहब आप लोगों के सवालों का जवाब दें। कई सब हमारे पास सवाल आया, जिस तरह से भी आपने खुतबा हुज्जतुल वदा के बारे में जो तफसील से वजाहत की, इसी से मुतालिक जो है 2 सवाल आए, एक परवीन साहिबा का और शेख अहमद साहब का गुजरात, और ये जानना चाहते हैं कि तकवा क्या है, इसकी वजाहत करें।
بہت عمدہ کہ تقوی دیکھیے یہ ایک عام لفظ ہے، قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا استعمال ہوا ہے. تقوی کو بہت آسان زبان میں بھی سمجھ لیجئے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دے دیا اس کام کا کرنا، اور جس کام سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے. اور آسان زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر دونوں طرف کانٹے ہوں، یعنی دونوں طرف اگر ایسی راستہ ہے دونوں طرف کانٹے، اب کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹیں گے اور نکل جائیں گے وہاں سے. تو فرمایا اسی کا نام ہے کہ آپ دنیا کے خاردار راستے سے اس طرح نکل جائے، اس کو جس کا شاعر نے کہا ہے کہ بڑا مشکل ہے رہنا پاک دامن لو سے دنیا سے الجھ کر رہ گیا جب اس وادی پرخار میں آئے. تو اس وادی پرخار سے آپ اس طرح نکل جائیے کہ آپ کے دامن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی داغ نہ لگنے پائے. اسی کا نام تقوی ہے. جس وقت جہاں جو بھی آپ رہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو جس کام کا اللہ نے مجھ کو حکم دیا وہ کرنے والا بن جاؤں، اور جس کام سے اللہ نے مجھ کو روک دیا اسے رکنے والا بن جاؤں. اسی کا نام تقوی ہے. جی آپ نے جس طرح بتایا کہ اللہ کا احکام ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم اگر ماننے والے بن جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک سوال جو ہے بھوپال سے بھی ہے، اور مہجبین صاحبہ کا لکھنؤ سے، اور بھوپال سے نوری صاحبہ کا، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج میں احرام جو ہے اس کی شرائط کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو کہاں سے اس کا جو ہے نفاذ ہوتا ہے. احرام یا محرم کیا؟ محرم کو لے کر محرم. ہاں دیکھیے وہی کہ دیکھیے ہاں ایک دونوں چیز، ایک احرام الگ ہے، محرم الگ ہے. احرام تو نبی آپ نے سوال کے بتا دیتا ہوں آپ کو. حج جب کرنے جاتا ہے آدمی تو اس کو مرد یا عورت دونوں کو احرام باندھا تھا. اور احرام نام کوئی عام طور سے سمجھتے ہیں چادروں کا نام احرام نہیں، بلکہ احرام نام ہے 8 پابندیوں کا. جب آدمی نیت کرتا ہے کہ میں نے اے اللہ آپ کے لیے حج کی یا عمرے کی نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ احرام کی پابندیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ان 8 پابندیوں میں سے ایک پابندی مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، عورت کے لیے پابندی. تو یہ تو احرام ہوا. اب اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے محرم کا. محرم کا مسئلہ یہ کہ فرمایا کہ اسلام نے حج اس پر فرض کیا ہے جس کے پاس استطاعت ہو. مرد کے لیے اگر وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا، وہاں سے واپسی آنے کا، اور اپنے بچوں کے جتنے دن غائب رہے گا ان کے نان نفقے کا انتظام ہے تو وہ حج کرنے جائے. لیکن اسی کے ساتھ عورت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عورت اسلامی شریعت کے مطابق تنہا اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے، جس کہتے ہیں مسافت شرعی، یعنی جس مسافت پر قصر واجب ہو جاتی ہے، جس کو ہم 77 کلومیٹر کا آج کے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا یا اس سے زیادہ دور جانا ہے، تو عورت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. محرم کون ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ حج عورت پر حج فرض ہونے کے لیے یا عورت کو حج ادا کرنے کے لیے احرام باندھنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. احرام باندھنے کے لیے محرم ہونا چاہیے، سمجھا؟ احرام باندھنے کے لیے احرام اور محرم کا بڑا رشتہ، اس لیے میں نے کہا احرام باندھ کے اس کے محرم ہونا چاہیے. اور محرم کون؟ اگر بغیر محرم کے عورت حج کرنے جاتی ہے تو وہ اسلام کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اب محرم کون ہوگا؟ ایک موٹا اصول سمجھ لیجیے کہ ابھی جیسا میں شروع میں کہا تھا کہ اسلام نے چند عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. تو ہر ایسی اور ایسا مرد جس سے شریعت نے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے وہ اس کا محرم قرار دیا جائے گا. جس سے کسی بھی شکل میں اس تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں کبھی تفصیل انشاءاللہ یا علماء سے پوچھیے کہ جس سے نکاح ہو سکتا کسی شکل کے اندر. دیکھیے حرمت کے ہمارے یہاں 2-3، ایک حرمت ابدیہ کہلاتی ہے، ایک حرمت بے سبب کہلاتی ہے، اور حرمت وقتیہ کہلاتی ہے. تو یہ حرمت ابدیہ، جن میں حرمت ابدیہ ہے یعنی وہ آدمی جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اس عورت کے ساتھ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ جا سکتی ہے، یا اس کا شوہر ہو، شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے، یا ایسے مرد کے ساتھ جا سکتی ہے. شوہر کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کا محرم بن گیا. جس آدمی سے عورت کا نکاح ہو گیا تو اس کا محرم ہو گیا. شوہر کے علاوہ ایسا آدمی جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کا محرم قرار دیا جائے گا. تو عورت کے لیے اپنے والد کے ساتھ اس کا دیکھیے اس کو موٹے طور سے اس کا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اس کا پوتا ہے، نواسا ہے، سگا خالہ اور بھانجا، یہ طرح موٹا اصول سمجھ لیجئے کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یا تو شوہر یا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کو
حج کا احرام باندھنے کے لیے محرم ہونا اس کے لیے شرط ہے. جی جی ایک سوال بہت اور ہے، ہم چاہیں گے کہ بہت ہی مختصر میں آپ اس کا جواب دیں. دانش صاحب نے جونپور سے سوال کیا ہے کہ اسلام میں تعلیم میں کوئی تفریق کی گئی ہے، آخر آپ مسلم معاشرے میں جو ہے دینی علوم اور دنیاوی علوم کو لے کر اس طرح کی تفریق کیوں نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دیکھیے آپ نے یہ بھی آخری سوال یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شروع ہوئی تھی آپ تعلیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے تعلیم کا آپ نے سبق سکھایا ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر نمبر 1 پر تو یہ کہا گیا کہ پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہا کے ساتھ پڑھو، اس میں رب کے ساتھ. دیکھو یہ شروع بات ہو گئی کہ اسلام میں پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن رب کے ساتھ. تو اسلام کے اندر اصل تو علم ہے، اور علم کو اسلام نے حضور فرمایا العلم النافع او علم ينتفع. تو اسلام کے اندر وہ علم جو علم نافع ہو اس کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ یقیناً ہے کہ علم نافع نمبر 1 پر وہ ہے علم دین ہے جو اس کا نفع دنیا میں بھی آخرت پہنچائے گا. لیکن دنیاوی علوم بھی اسلامی اعتبار سے اگر آدمی صحیح جذبے سے اور اس لیے سیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میں حلال کماؤں گا. آدمی ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے، انجینئر اس لیے بن رہا ہے، سائنسداں اس لیے بن رہا ہے کہ میں پڑھ کر اس کو اللہ کی معرفت حاصل کروں گا اور حلال کماؤں گا، تو یہ علم خدمت کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا. تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے علم نافع ہوگا اور اس کے پڑھنے پر اس کے سیکھنے پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو اسلام کے اندر اصل نمبر 1 پر علم دین ہے اور پھر اس کے بعد علم نافع ہے. اگر دین علم پڑھنے کے بعد بھی اگر آدمی انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے یا غلط نیت سے دینی علم سیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ ایک عالمی حافظ ڈالا جائے گا جس نے علم غیر اللہ کے لیے سیکھا ہوگا. تو اس طرح ہمارے یہاں پر سمجھ لیجیے اسلام کے اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام سن لیجیے آپ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز اور نماز کے اندر بھی دکھاوا کر رہا ہے تو فقط اشرکا وہ شرکت کی، اور اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہا ہے اللہ کے لیے اس پر اس کو ثواب صدقے کا مل رہا ہے. ہم نے دیکھتے کہ تمام چیزوں کا اللہ نے دار و مدار اسلام میں نیت پر رکھا، اور اگر اسلام میں علم کوئی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ انسانیت کی نفع کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں، تمام علم حاصل کیے جا سکتے ہیں. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور اس مبارک محفل سے کسی کے بھی جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے اپنے نعت خواں محترم عابد نظر صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. جی مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، شام مکے میں مدینے میں سحر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ. شام مکے میں مدینے میں سحر ہو جائے. آج کل ہو رہا ہے یہ. جی جی اور شعر ملازم جی خواب میں ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، خواب میں کبھی آقا کی سواری میں ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، خواب میں ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، مثل ایوب کبھی میرا بھی گھر ہو جائے. بہت اچھا بہت اچھا. مثل ایوب میرا بھی گھر ہو جائے، کبھی بہت اچھا. میرا بھی گھر ہو جائے. بہت اچھا. ارشاد جی. یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی دے دے، سبحان اللہ. یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی دے دے، یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی دے دے، میں آزاد ہوں تو زمانے میں سار ہو جائے. میں آزاد ہوں تو میں آزاد ہوں تو اور سے ملازم دم نکل جائے درے پاک پہ روتے روتے،
दम निकल जाए दरे पाक पे रोते रोते, दम निकल जाए दरे पाक पे